बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बहुत एहसान कि उसने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया और अशरफुल मखलूक़ात में भी हमें मुसलमान बनाया। मुसलमान जो कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती और मानने वाले हैं। अल्लाह ताला ने हमें ये दर्जा दिया। और मुसलमानों की इखलाकी, जब भी इखलाकी आदात का तज़किरा किया जाता है तो मुसलमान वो कौम है जो पूरी दुनिया के तमाम मज़ाहिब में अपने आला किरदार और आला शख्सियत की वजह से बहुत मुमताज़ मुकाम रखते हैं। ऐसे ही एक सिफ़त, एक वज़्फ़ मुसलमानों का ईसार, उसके बारे में आज हम सबक पढ़ने जा रहे हैं। आपकी किताब के सफ़ा नंबर 8 पे सबक का नाम है ईसार। ये सबक बेटा एक वाक़े या कहानी की सूरत में आपको बयान किया जा रहा है। तो आइए हम पढ़ते हैं सबक ईसार कि इसमें आपको क्या बताया जा रहा है। ईसार। दोपहर के वक्त अरब के तपते हुए रेगिस्तान पर एक अरब नौजवान ऊँट पर सवार तेज़ी से एक तरफ जा रहा था। वो इस कोशिश में था कि कोई नखलिस्तान मिल जाए तो वो गर्मी की इस सख्त दोपहर में आराम कर सके। कहीं दूर उसे खजूर के दरख्तों का एक झुंड नज़र आया। उसने ऊँट को और तेज़ कर दिया। कुछ देर बाद वो एक खूबसूरत नखलिस्तान में पहुंच गया। दरख्तों के साए में आया और ऊँट को बिठाकर उस पर से उतरा और उसका घुटना बांध दिया। चश्मे से हाथ मुँह धोया और पानी पीकर दरख्तों के साए में लेट गया। लेटते ही उसकी आँख लग गई। ज़्यादा देर न गुजरी थी कि ऊँट ने उठने की कोशिश की, जिससे उसके घुटने की रस्सी खुल गई और वो दरख्तों के पत्ते खाने लगा। नखलिस्तान के बूढ़े मालिक ने नौजवान को आवाज़ें दी, मगर वो तो गहरी नींद सो रहा था। इस पर बूढ़े ने एक पत्थर उठाकर ऊँट को दे मारा, जो उसके सर पर लगा। इत्तेफाक की बात कि ये ज़रब ऐसी कारी साबित हुई कि ऊँट वहीं ढेर हो गया। पिछले पहर नौजवान बेदार हुआ और इधर उधर ऊँट तलाश करने लगा। कुछ देर बाद बाग में उसे अपना ऊँट मुर्दा हालत में मिला, जिसका काफ़ी खून बह चुका था। ये देखकर नौजवान की आंखों में खून उतर आया। सामने उसने देखा कि एक बूढ़ा उसकी तरफ चला आ रहा है। नौजवान ने कड़क के पूछा, मेरे ऊँट को किसने मारा? बूढ़े के मुंह से अभी ये अल्फाज निकले ही थे कि इत्तेफाकिया तौर पर यह मुझसे हुआ है। तो नौजवान ने झपट कर उसका गला दबोच लिया। फौरन ही बूढ़े का बेजान लाशा ज़मीन पर पड़ा था। नौजवान अभी हैरत से बूढ़े की लाश देख ही रहा था कि पीछे से दो नौजवानों ने आकर उस मुसाफिर को पकड़ लिया। खलीफा दोम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अहद हुकूमत था। मदीना उस जगह से करीब ही था। बूढ़े के बेटे नौजवान को पकड़कर दरबार फ़ारूकी में लाए और अर्ज़ किया कि इस नौजवान ने हमारे बूढ़े बाप को बेवजह हलाक कर दिया। नौजवान ने माज़रत कबूल करते हुए इक़बाल जुर्म किया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बूढ़े को हलाक करने के जुर्म में उसे सज़ाए मौत का हुक्म सुनाया। जब अमीरुल मोमिनीन ने उस नौजवान से उसकी आखिरी ख्वाहिश दरियाफ़्त फरमाई तो उसने अर्ज़ की, ए अमीरुल मोमिनीन, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अपने सर पर कर्ज़ लेकर ना मरो। मुझ पर एक यहूदी का कर्ज़ है। मुझे इजाज़त दी जाए कि मैं ये कर्ज़ अदा कर आऊँ, फिर अपनी सज़ा भुगतूँ। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अगर कोई तुम्हारी ज़मानत दे सके तो आर्जी तौर पर रिहा करने में मुझे कुछ उज़्र ना होगा। नौजवान ने मजमे पर एक नज़र डाली। इसमें उसका कोई भी वाकिफ़कार न था। वह हैरान खड़ा था। एक सहाबी खड़े हुए और अर्ज़ की, ए अमीरुल मोमिनीन, मैं इस नौजवान की ज़मानत देता हूँ। साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन अल्फाज ने मजमे पर सन्नाटा तारी कर दिया।
یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں، اگر یہ نوجوان نہ آیا تو اس کے بدلے آپ کو قتل کر دیا جائے گا۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی اے امیر المومنین، میں نے اپنا انجام سوچ لیا ہے، مگر میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ ایک مسلمان کہیں بھی اپنے آپ کو دوسروں سے بیگانہ سمجھے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو اسلامی تعلیمات عطا فرمائی ہیں اس کی بنا پر یہ میرا بھائی ہے اور میں باخوشی اس کی ضمانت دیتا ہوں۔ نوجوان کو آزاد کر دیا گیا اور اس کی واپسی کے لیے ایک مدت مقرر کی گئی۔ یہ نوجوان بہت دور دراز علاقے کا رہنے والا تھا۔ طویل سفر کرتا ہوا وہ اپنے گھر پہنچا اور گھر والوں کو تمام واقعہ سنایا۔ سارے گھر میں کوہرام مچ گیا۔ بہت سے لوگوں نے صلاح دی اب یہاں تمہیں پکڑنے کون آئے گا، اب مدینے نہ جاؤ۔ لیکن اس کا ایک ہی جواب تھا کہ مسلمان کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا، ایفائے عہد ہر مسلمان پر فرض ہے، اس لیے میں ضرور جاؤں گا۔ یہودی کا قرض بے باک کرنے کے بعد وہ ایک تیز رفتار اونٹنی لے کر مدینہ منورہ کی طرف چل پڑا۔ آج اس نوجوان کی میعاد کا آخری دن تھا۔ سب کو یقین تھا کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج اس عربی نوجوان کے بدلے قتل کر دیے جائیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پریشان تھے۔ جوں جوں وقت گزرتا جا رہا تھا سب کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ عوام کی نگاہیں آنے والے راستے پر جمی ہوئی تھیں، مگر ادھر سے کسی کے آنے کا امکان تک نظر نہ آتا تھا۔ اب وقت ختم ہوتا جا رہا تھا۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جرأت سے میدان میں کھڑے تھے اور قریب تھا کہ جلاد کو ان کی گردن مارنے کا حکم دیا جائے کہ اچانک مجمع میں ایک شور بلند ہوا، ٹھہرو، ادھر دیکھو، گرد و غبار اڑ رہا ہے، شاید کوئی آ رہا ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد اونٹنی پر سوار نوجوان آتا نظر آیا۔ لوگ پکار اٹھے، دیکھو وہ نوجوان آ رہا ہے۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ وہ نوجوان اس مجمع میں تھا۔ اس نے اونٹنی سے اترتے ہی معذرت کی کہ میری زین کا تنگ ٹوٹ گیا تھا، جس کے باعث مجھے کچھ دیر رکنا پڑا۔ مجھے خوشی ہے کہ میرے محسن کی جان بچ گئی، اب میں ہر سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ نوجوان کی شرافت اور ایفائے عہد نے سارے مجمع پر سناٹا طاری کر دیا۔ لوگ دل سے اس کی سلامتی کی دعائیں مانگنے لگے۔ اتنے میں بوڑھے کے دونوں بیٹے مجمع سے نکل کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روبرو کھڑے ہو گئے اور عرض کی اے امیر المومنین، ہم نے اپنے باپ کا خون معاف کیا۔ ہم نہیں چاہتے کہ ایک ایسا سچا مسلمان ہماری وجہ سے موت کے گھاٹ اتارا جائے۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں مسرت کے آنسو آ گئے اور فرمایا خدا کی قسم، میری بھی یہی خواہش تھی کہ کسی طرح یہ نوجوان بچ جائے۔ اس احسان کے لیے میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نوجوان کی آزادی کا حکم دے دیا۔ جن صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوجوان کی ضمانت دی تھی وہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو بیٹا آپ نے دیکھا یہ واقعہ، یہ سبق ایک واقعے کی صورت میں آپ نے پڑھا۔ اب میں اس کو مزید اس کی تفہیم یا تشریح کرنے سے پہلے آپ کو بتاتی ہوں اس میں آئے ہوئے مشکل الفاظ کے معنی، پھر ہم اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ تو بیٹا یہ الفاظ ہیں جن کے معنی میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں: نخلستان، عذر، ضمانت، ایثار، ایفائے عہد اور بے باک۔ ٹھیک ہے، تو ہم ان کے معنی لکھتے ہیں۔ نخلستان کہتے ہیں بیٹا ریگستان کے، ریگستان کس کو کہتے ہیں پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں، ریگستان اس حصے کو، اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں صرف زمین ہی زمین ہوتی ہے، پودے نہیں ہوتے، اور جہاں پر کہنا چاہیے دھوپ ہوتی ہے اور ریت ہی ریت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ریگستان کہلاتا ہے۔ نخلستان کہتے ہیں
रेगिस्तान के बिल्कुल बीचों बीच अल्लाह ताला की कुदरत है बेटा कि हरियाली का झुंड होता है, ठीक है। झुंड कहते हैं बहुत सारे दरख्तों का एक साथ जमा होना। तो वो कता, वो टुकड़ा ज़मीन का छोटे से मुराद इतना होता है कि लोग वहाँ पर बाग बना लेते हैं। तो वो छोटा सा बाग, वो हरियाली का कता जो रेगिस्तान के बीचों बीच होता है, जहाँ थोड़ा बहुत पानी भी होता है और हरियाली भी होती है, वो नखलिस्तान कहलाता है, ठीक है। रेगिस्तान के बीच हरियाली का कता कहते हैं टुकड़े को, ज़मीन के टुकड़े को कता कहते हैं, ठीक है। अब आइए उज़्र का मतलब है बहाना। ज़मानत का मतलब है जिम्मेदारी लेना, किसी चीज़ की जिम्मेदारी। इसार का मतलब है कुर्बानी, ठीक। इफ़ाए अहद वादे को कहते हैं, इफ़ा पूरा करने को कहते हैं। इफ़ाए अहद वादा पूरा करना। बेबाक का मतलब है चुकता करना या अदा करना, ठीक है। हम लिखेंगे अदा करना। उसको कर्जा अदा करना था ना, यहूदी का बेबाक करके आता है वो नौजवान। तो ये आपके अल्फाज हैं, नखलिस्तान, रेगिस्तान के बीच हरियाली का कता, उज़्र बहाना, ज़मानत ज़िम्मेदारी, इसार कुर्बानी, इफ़ाए अहद वादा पूरा करना, बेबाक अदा करना। अच्छा, एक बेबाक और भी होता है जो कि हम इस तरह लिखते हैं। इसका मतलब होता है निडर और बेखौफ, ठीक है। बोलने में दोनों का तलफ़ुज़ एक है, बेबाक, लेकिन मायनों में मुख्तलिफ है। हम यहाँ पर बेबाक के मायने लिखेंगे। आपकी किताब के फरहंग में बेबाक, ये वाले बेबाक के मायने लिखें, लेकिन हमें किस पे अल्फाज मायने याद करने, इस बेबाक के करने, ठीक है बेटा। तो आइए, एक आपने किस्सा सुना, एक वाक़या सुना, और यकीनन वाक़या इतना साफ़ और सीधा था कि आपकी समझ में आ गया होगा। देखिए बेटा, एक नौजवान होता है, वो एक नखलिस्तान में थोड़ी देर के लिए रुकता है, उसकी आँख लग जाती है और वो अपने ऊँट के घुटने को बांध देता है, ठीक है। अब क्या होता है, इत्तेफाक से वो इतनी गहरी नींद से हो जाता है कि ऊँट उठने की कोशिश करता है, तो उसके घुटने की रस्सी खुल जाती है और वो उस बाग के नखलिस्तान के दरख्तों के पत्ते का खाने लगता है। अब उस नखलिस्तान का जो मालिक होता है, एक बड़ा शख्स होता है, जब वो ये देखता है कि उसके बाग का, उसके नखलिस्तान का ये हाल इस ऊँट ने कर दिया, तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो सबसे पहले क्या कोशिश करता है कि नौजवान को आवाज़ देता है कि उठो, देखो तुम्हारे ऊँट ने मेरे बाग का क्या हाल किया। लेकिन नौजवान क्योंकि बहुत थका हुआ होता है, लिहाजा वो अपनी नींद से उठ ही नहीं पाता। अब वो ऊँट को भगाने के लिए बूढ़े ने क्या किया है, पत्थर मारा। उसका मतलब मकसद ऊँट को जान से मारना नहीं था, लेकिन इत्तेफाक के तौर पर क्या होता है, इत्तेफाकिया, यानी ये सब जो बातें होती हैं अल्लाह पाक की मसलहतें होती हैं ना बेटा, तो इत्तेफाक से वो ऊँट को पत्थर ऐसी जगह लगता है सर पे कि वो उसी वक्त मर जाता है, वो उसका खून बहुत बहता है और वो मर जाता है। अब बूढ़ा परेशान होकर, बूढ़ा तो वहाँ से हट जाता है। जब काफ़ी देर बाद नौजवान की आंख खुलती है और वो अपने ऊँट को ढूंढता है, ऊँट नहीं मिलता, तो वो क्या करता है, वो देखता है आगे जाके कि उसका ऊँट तो मरा पड़ा है। उसे बहुत गुस्सा आता है। अब गुस्से को हराम किस लिए कहा गया है, इसलिए कहा गया है ना कि जब आप बहुत गुस्से में होते हैं तो क्या होता है, आपके सोचने समझने की सलाहियतें ख़त्म हो जाती हैं। तो यही उसके साथ हुआ कि वो बहुत गुस्से में होता है, उसे वो बूढ़ा शख्स नज़र आता है। अब बूढ़ा शख्स उसको वजाहत करने ही वाला होता है। वो कहता है मेरे ऊँट को किसने मारा, तो कहता है ये मुझसे गलती से हुआ। कि वो नौजवान जो कि गुस्से में होता है ना, जिसका अकल, दिमाग, शऊर, समझदारी गुस्सा खा गया होता है, वो क्या करता है, उस बूढ़े ज़ईफ़ शख्स की गर्दन को पकड़ लेता है, दबोच लेना, पकड़ लेता है गुस्से में। अब वो इतने ज़ोर से पकड़ता है क्योंकि वो ताकतवर है ना नौजवान, तो उस बूढ़े की गर्दन ऐसे दबती है कि उसका भी इंतकाल हो जाता है और वो मर जाता है। उसका बेजान लाशा ज़मीन पे पड़ा है, लाशा से मुराद लाश है। अब अभी वो ये हैरत से देख ही रहा होता है नौजवान कि ये क्या हो गया, कि दो नौजवान आते हैं पीछे से और उस नौजवान को पकड़ लेते हैं। वो जो नौजवान आए थे वो उस बूढ़े शख्स के बेटे थे
اور یہ وقت خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو، جن کا انصاف بہت مشہور ہے۔ اب جب وہ دربار فاروقی میں لے کر آتے ہیں اور حضرت عمر فاروق کو سارا واقعہ بیان کرتے ہیں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نوجوان سے اس واقعے کی تصدیق چاہتے ہیں، تو نوجوان اقرار کر لیتا ہے، کہتا ہے ہاں یہ مجھ سے ہوا۔ اب جب اس نے اقرار کر لیا، جرم ثابت ہو گیا، تو یقیناً اس جرم کی سزا کیا ہے؟ سزائے موت، اور وہ اس کو سنا دی جاتی ہے۔ اب جب ہم نے یہ سبق پڑھا ہے، نام تو اس کا ایثار ہے، لیکن ہمیں اس میں مسلمانوں کی بہت سی وصف، بہت سی خوبیاں نظر آ رہی ہیں، اسلام کی شان نظر آ رہی ہے کہ ایک تو نوجوان سچ بول رہا ہے، وہ کوئی بہانہ بھی کر سکتا تھا نا، وہ کچھ بھی کہہ سکتا تھا، وہ کہہ سکتا تھا کہ جی اس اونٹ نے مار دیا تو میں نے اس اونٹ کو مار دیا اور اپنی جان بچا لیتا، لیکن نہیں، اس شخص نے سچ بولا کہ ہاں یہ مجھ سے ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب اس کو سزائے موت سنا دی جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے اوپر ایک یہودی کا قرض ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی تعلیم ہے کہ ہمیں کہ اگر کسی کا قرض ہے ہم پر تو پہلے اس کو بے باک کر دینا چاہیے، ادا کر دینا چاہیے، اور کوشش ہماری بھی یہ ہونی چاہیے کہ اللہ نہ کرے کہ ہم مرنے سے پہلے ہم پر کوئی قرض ہو تو ہم اس کو ادا کر کے جائیں اس دنیا سے۔ تو اب وہ نوجوان کہتا ہے کہ کیونکہ اب مجھے تو اپنی موت نظر آ رہی ہے، لہٰذا میں اپنے اوپر ایک قرض رکھتا ہوں، تو مجھے اتنی میعاد مدت دی جائے، مجھے مہلت دی جائے کہ میں جاؤں اور وہ قرض یہودی کا ادا کراؤں۔ اب یہاں پہ بھی کیا ہے؟ مسلمانوں کی ایک شان ہے کہ ایک یہودی کا قرض ہے، قرض کسی کا بھی ہو قرض ہوتا ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ وہ یہاں تو مر جائے گا، وہاں تو اس کے گھر میں یا اس کے لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا کیا ہوا، اور یہودی یہ سمجھتا رہے گا کہ میں نے ایک مسلمان کو قرض دیا تھا اور وہ غائب ہو گیا، اس نے میرا قرض ادا نہیں کیا ہے نا۔ تو وہ اپنے اسلام کو بچانے، اپنے ایمان کو بچانے اور مسلمانوں کی شان کو بڑھانے، یعنی وہ ایک سچا مسلمان ہے، لہٰذا اس نے سچائی کو پکڑا اور ایک مہلت مانگ لی، کچھ مدت کی مہلت مانگی۔ اب حضرت عمر فاروق نے کہا مجھے تو کوئی عذر نہیں ہے، میں تو کوئی بہانہ نہیں کرا، میں تو تمہیں مہلت دے سکتا ہوں، جاؤ تم اپنا قرضہ ادا کراؤ، لیکن تمہاری کوئی ضمانت لے لے۔ کیا یہاں سے کوئی تمہاری ضمانت لے گا اتنے بڑے مجمع میں سے؟ اب وہ تو اجنبی شخص تھا نا، اس کی ضمانت کوئی کیسے لے سکتا تھا؟ لیکن جب اس نے تمام مجمع پہ نظر ڈالی تو اسے کوئی اپنا جان پہچان کا نظر نہیں آیا کہ جو اس کی ضمانت لے سکتا، ذمہ داری لے سکتا۔ اب وہ بیچارہ خاموش ہو گیا۔ تو ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے کیا کہا کہ میں اس نوجوان کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق نے ان سے کہا کہ آپ ذمہ داری لے رہے ہیں، اگر یہ نوجوان واپس نہیں آیا تو کیا ہوگا؟ اس کے بدلے میں آپ کی جان لے لی جائے گی۔ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ ہم سب مسلمان ہیں اور ان سب مسلمانوں میں اس مسلمان شخص کو مدد کی ضرورت ہے تو ہم اسے بیگانہ کر دیں، لا تعلق کر دیں۔ ہم تو ایک رشتے میں، بھائی چارے کے، اخوت کے رشتے میں، بھائی بھائی ہیں نا مسلمان، تو جب ہم ایک ڈوری سے بندھے ہوئے ہیں، مسلمان ہیں، تو اس وقت میں ایک مسلمان بھائی کی مدد کیوں نہ کروں؟ میں کروں گا، تاکہ اس کو یہ محسوس نہ ہو کہ وہ یہاں پر اکیلا ہے، تنہا ہے، کوئی اس کا نہیں ہے، ہم مسلمان بھائی ہیں اس کے، لہٰذا میں اس کی ضمانت لیتا ہوں اور میں تیار ہوں، اگر یہ واپس نہیں آئے گا تو میں اپنی جان دے دوں گا، بخوشی دے دوں گا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ وہ نوجوان ایک مدت اس کی میعاد مقرر کر دی جاتی، اتنے دن میں تم آ جانا، اور وہ چلا جاتا ہے۔ اب وہ جب اپنے گھر پہنچتا ہے اور سارا واقعہ وہ بتاتا ہے، تو اب گھر والے، ماں باپ، بہن بھائی، بیوی، بچے جو بھی ہوتے ہیں اس کے گھر والے، وہ کیا کہتے ہیں؟ رونا پیٹنا کوہرام مچ گیا، یعنی ایک طوفان مچ گیا، رونا پیٹنا مچ گیا کہ نہیں اب تم واپس نہیں جانا، کیونکہ وہ تم جاؤ گے تو وہ تمہیں مار دیں گے جان سے، لہٰذا اب تمہیں جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض سیانے جو لوگ ہوتے ہیں عقل مند، وہ کہتے ہیں کہ تم اب یہیں بیٹھے رہو، مشورہ دیتے ہیں، صلاح دیتے ہیں کہ یہیں رہنے دو، کوئی ضرورت نہیں واپس جانے کی۔ لیکن مسلمان کی شان کیا ہے کہ وہ سچا ہے، اور یہ نوجوان ایک بہادر، نڈر اور سچا نوجوان تھا، لہٰذا اس نے یہودی کا قرض ادا کیا اور اپنے گھر والوں سے رخصت لے کے وہ واپس وہاں آیا، دربار فاروقی کی جانب اس نے سفر شروع کیا۔ اب کیا ہوتا ہے یہاں پر؟ جی وہ مہلت ختم ہونے کا آخری دن ہے اور اب سب لوگ دوبارہ جمع ہو گئے ہیں اور اس نوجوان کا انتظار کر رہے ہیں، اور جی ٹائم نکل رہا ہے، وقت گزر رہا ہے اور اس نوجوان کا دور دور تک پتہ نہیں۔ اب سب مجمع پریشان ہیں،
حضرت عمر فاروق بھی پریشان ہیں، کیونکہ اب وہ صحابی رسول جو ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو انہوں نے ضمانت دی تھی، لہٰذا ان کو اب ان کی جگہ پر، اس نوجوان کی جگہ پر سزا دی جانے والی تھی۔ اچانک کیا ہوتا ہے کہ دھول مٹی اڑتی ہے اور وہ جو نوجوان ہے وہ دور سے آتا دکھائی دیتا ہے، مجمع میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ اب خوشی کی لہر کیوں دوڑ رہی ہے؟ اس لیے دوڑ رہی ہے کہ ایک تو وہ نوجوان اپنے وعدے کا سچا اور پکا ہے، دوسرے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان بچ گئی۔ اب وہ وقت پر پہنچ گیا، تھوڑا سا وقت اس کا نکل جاتا ہے تو وہ آ کے سب سے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ میری جو اس کا زین ہوتی ہے نا، جو گھوڑوں پہ باندھی جاتی ہے، تو اس کا تنگ، اس کا بکل جو ہوتا ہے وہ ٹوٹ گیا تھا، پھر میں راستے میں اس کو ظاہر اس نے اس کو صحیح کیا، دوبارہ بیٹھا، دوبارہ سفر کیا اور پھر وہ یہاں پہنچا تو وہ دیر سے آنے کی معذرت کرتا ہے۔ اب جو ہے مجمع میں بڑی حیرت اور خوشی کی لہر ہے کہ ایک سچا نوجوان اور ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک خوشی کا ماحول کہ وہ بچ گئے۔ اب جو سزا دی جانے والی ہوتی ہے اس کو کہ وہ جو دو نوجوان تھے نا، جو اس بوڑھے شخص کے بیٹے تھے جنہوں نے اس کو دربار فاروقی میں پیش کیا تھا، اس نوجوان کو، وہ آ جاتے ہیں اور روبرو کھڑے ہو جاتے ہیں، آمنے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں حضرت عمر فاروق کے، اور کہتے ہیں کہ ہم اپنے باپ کا خون بہا معاف کر رہے ہیں۔ کیوں معاف کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ اتنا سچا نوجوان ہے، یہ ایفائے عہد میں پورا ہے، اپنا وعدہ اس نے پورا کیا، یہ اپنی زبان کا پکا ہے، اور ہم نہیں چاہتے کہ مسلمان جو یہ خصوصیت رکھتا ہو، یہ خوبی رکھتا ہو، اس کو اس کے اس ناکردہ گناہ کی جو اس سے نادانی میں سرزد ہوا، اس کی سزا دی جائے، تو ہم اپنے باپ کا خون معاف کرتے ہیں۔ بیٹا دراصل اس سبق میں آپ کو کئی باتیں مسلمانوں کی شان میں بتائی گئیں۔ سب سے پہلے جو چیز بتائی گئی جس پہ پورا آپ کا اس سبق کا انحصار ہے وہ ہے ایثار، قربانی۔ قربانی کیا ہے؟ قربانی آپ سکت رکھتے ہوئے، آپ بدلے کی طاقت رکھتے ہوئے آپ بدلہ نہ لو، آپ اپنے فائدے کی چیز کو چھوڑ دو اور دوسرے کی فائدے کی چیز کو اختیار کرو، آپ اپنے مفاد کو قربان کر دو دوسروں کے مفاد پہ۔ دیکھیں قومیں ترقی اسی وقت کرتی ہیں جب ہم پہ انفرادی مفاد پر اجتماعی مفاد کو فوقیت دینے کا جذبہ پروان چڑھے۔ پھر دوسری خاص یہاں پر جو خصوصیت بتائی گئی وہ عدل و انصاف ہے، وہ سچائی ہے، اور سب سے اہم چیز جس پہ اس پورے سبق کا سمجھ لیجئے انحصار تھا، ایثار کے بعد وہ تھی ایفائے عہد کا وصف، یعنی وعدہ پورا کرنے کی خصوصیت۔ تو یہ مسلمانوں کی شان ہے بیٹا، اور اس نے اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے جو اس نے یہ عمل کیا، وہ یہودی جس کا قرضہ تھا اور اس کو یہ پوری صورتحال پتہ چلی تو وہ بھی مسلمان ہو گیا، مسلمانوں کی ان خصوصیات کی بنا پہ، وعدے کی پابندی، سچائی کی بنا پہ، ہے نا۔ میں آپ کو بتاتی ہوں، اللہ تعالیٰ سورہ حشر کی آیت نمبر 9 میں فرماتے ہیں، ایثار کے بارے میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور وہ دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں خود شدید ضرورت ہوتی ہے، یعنی ایثار کر دینا۔ آپ کو پتہ ہے جب مکے سے مدینہ ہجرت ہوئی تھی، انصار اور مہاجرین کے درمیان مواخات، بھائی چارہ جو ہے کا جذبہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی بدولت پنپا تھا، عروج پایا تھا، تو بہت زیادہ ایک دوسرے کے لیے ایثار کا جذبہ وہاں ہمیں نظر آیا۔ ایثار دراصل بیٹا کہنا چاہیے جڑ ہے ان تمام اچھائیوں کی جس میں دیانت، ایمانداری، سچائی، انصاف پسندی، عقل مندی، سمجھداری سب آتا ہے، دیانت، امانت، ہے نا۔ تو ایثار جو ہے اپنی ذات کو بھلا دینا اور دوسرے کی ذات کو فائدہ دینا، اب وہ چاہے شخصیت ہو، مذہب ہو یا آپ کی قوم و ملت ہو۔ دوسری صفت جو میں نے بتائی ایفائے عہد، اس پہ حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں، جو اپنے وعدے اور قول و قرار کا خیال نہیں رکھتا اس میں دین نہیں ہے۔ اب کتنی بڑی بات ہے، جس میں ایفائے عہد نہیں، وعدے کی پاسداری نہیں، اس میں دین نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی جو 3 نشانیاں بتائیں، اس میں ایک نشانی یہ بھی تھی کہ وہ اپنے وعدے کو پورا نہیں کرتے۔
تو بیٹا یہ سبق ایثار ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے، سمجھاتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ جو مذہب اسلام ہے یہ محض اسلام ایسے ہی نہیں پھیلا، یہ کردار سے سیرت مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ سچے قول کے پکے مسلمانوں کی وجہ سے پھیلا کہ جنہوں نے اپنی شخصیت، اپنی سیرت، اپنے کردار سے دنیا کے غیر مسلموں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ میں دعا کرتی ہوں آپ کے لیے اور آپ بھی دعا کریں ہمارے لیے بیٹا کہ اللہ تعالیٰ ہم میں مسلمانوں کے جو وصف خاص ہے، ایثار، ایفائے عہد، سچائی، خودداری، دیانتداری، ایمانداری اور وطن پرستی، ان کو فروغ دیں اور ہم اپنے وطن کو ترقی دے سکیں۔ تو ہم اب سبق کے دوسرے حصے میں آپ سے ملاقات کریں گے مشقی سوالات کے لیے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔